السلام علیکم فرینڈس، دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپ آل آف یو آر فائن۔ نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشن گوئیوں کے حوالے سے میں دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس دفعہ کچھ بریک کے بعد آ رہا ہوں کیونکہ رمضان شریف تھا، اور اس لیے ٹائم جو ہے نا وہ اس کی قلت ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اچھا جی، تو بغیر کسی تعطل کے ہم اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ منگول لشکر شمال کی جانب سے مدد کے لیے آئے گا، ایران والے اور ترکی والے بھی مددگار ظاہر ہوں گے۔ ہمسایہ ملک خصوصاً افغانستان، ایران اور ترکی مددگار ثابت ہوں گے۔ موجودہ دور سے متعلق پیشن گوئیاں۔ عالم اپنے علم پر گریہ زاری کریں گے، دانا لوگ اپنی فہم پر گریہ زاری کریں گے، نادان لوگ پوریاں ناچ گانوں میں دیوانہ وار مصروف ہوں گے۔ یعنی جو نادان لوگ ہیں، جن کو صرف دنیا کی غرض ہے، وہ اوریاں ناچ گانوں میں دیوانہ وار مصروف ہوں گے۔ یہ ہم خود ہی اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ایسے مجرمانہ فعل اور عاصیانہ عمل سرزد ہوں گے، وہ گمراہ مفتی بیجا فتویٰ دیا کریں گے، شریعت کے حق بیان میں بہت بہانہ سازی کریں گے۔ یعنی مفتی جو ہوں گے وہ لوگوں کو ان کی مرضی کا فتویٰ دے دیا کریں گے۔ کسی کو کوئی مسئلہ ہے، وہ ایک مفتی کے پاس کیا ہے، اس کو اس کی مطلب کا جواب نہیں ملا تو وہ کسی اور مفتی کے پاس جائے گا، اور اپنے مطلب اور اپنے مقصد جو بھی اس کا ہے ویسا ہی وہ ان سے فتویٰ لے لے گا۔ شریعت کے حق بیان میں بہت بہانہ سازی کریں گے۔ فاسق لوگ بزرگی کریں گے اپنی قوم پر بڑی صفائی سے، پھر اس کے بزرگ گھر میں ویرانی ہوگی۔ فاسق لوگ، گناہ گار لوگ، برے لوگ جو ہیں وہ اپنی قوم پر جو ہے نا بڑی صفائی سے بزرگی کریں گے، اور پھر اس کے بزرگ گھر میں ویرانی ظاہر ہوگی۔ فسادی اور بد اعمال لوگ معزز کہلائیں گے اور قوم میں عظمت اور بزرگی حاصل کر لیں گے۔ تو جان لے کے عزت دار لوگ بلا وجہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ یعنی فسادی اور بد اعمال جن کے پاس کوئی عمل نہیں ہے، گناہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، حرام مال کھاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، وہ لوگ معزز کہلائیں گے اور قوم میں عظمت اور بزرگی حاصل کر لیں گے۔ یعنی قوم میں ان کا ایک رتبہ بندھے گا، جی یہ بہت معزز ہیں، عزت والے ہیں، عظمت والے ہیں، بزرگی والے ہیں۔ اصل میں وہ ایسے نہ ہوں گے۔ تو جان لے کہ عزت دار لوگ بلا وجہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جائیں گے، اور جو عزت دار لوگ ہیں، جو سچ میں اچھے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، وہ بلا کسی وجہ کے، بلا کسی مقصد کے ذلیل و خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ شہروں اور پہاڑوں میں موسم گرما کے اندر بے خوف ہو کر شراب نوش کریں گے، بھنگ، چرس، تریاک بھی باغیانہ نوش کریں گے۔ یعنی شہروں اور پہاڑوں میں موسم گرما کے اندر بے خوف ہو کر شراب پئیں گے۔ وہ لوگ شہروں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں موسم گرما میں بے خوف ہو کر، یعنی انہیں کسی قسم کا کوئی خوف، نہ حکومت کا، نہ لوگوں کا، نہ کسی اور کا، نہ بڑے کا، نہ چھوٹے کا، کوئی خوف نہیں ہوگا انہیں، اور وہ لوگ بلا جھجک اور بے دھڑک جو ہے نا وہ شراب پئیں گے، بھنگ پئیں گے، چرس پئیں گے، اور ان سب چیزوں کو وہ پی کے نوش کریں گے، اور جو ہے غل گپاڑا کریں گے۔ کوئی مذہب سے، دین سے ان کا تعلق دور دور تک نہیں ہوگا، اور وہ صرف جو ہے نا اپنی مستی میں، اپنے نشے میں وہ مشغول رہیں گے۔ ان کو دنیا کے کسی بھی کام سے، اچھے کام سے کوئی غرض و غایت نہیں ہوگی۔ ان کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ کیسے ٹائم کو جو ہے نا وہ کل کیا جائے، برباد کیا جائے، اپنی مرضی کا ٹائم کیسے گزارا جائے۔ دین اسلام کے احکام شمع کی طرح خاموش ہوں گے۔ یعنی دین اسلام جو ہے، اب ہم خود دیکھ ہی سکتے ہیں کہ اس وقت کتنا مشکل ہے اسلام کے مطابق زندگی گزارنا۔ ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں کہ آج کے دور میں اسلام کے علاوہ باقی جتنے بھی مذاہب ہیں، آپ انگریز بننا چاہیں، یہودیت اختیار کرنا چاہیں، عیسائی بننا چاہیں، ہندو بننا چاہیں، ان سب مذاہب میں اگر آپ داخل ہونا چاہیں یا ان کو فالو کرنا چاہیں
تو اس کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ بڑا وارم ویلکم کیا جائے گا. اور جیسا کہ میں رات کو بھی سن رہا تھا اور یہ مقبول جان کا پروگرام سن رہا تھا کہ جو ہمارے اصل ہیروز ہیں خالد بن ولید ہیں, محمد بن قاسم ہیں, ان کی جگہ پہ رنجیت سنگھ اور راجہ طاہر جیسے لوگوں کو آج کی ینگ جنریشن کو ہیرو دکھایا جا رہا ہے. تو یہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا ہے, مذہبی بھی اور دنیاوی بھی, جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے, وہ خود سے اپنا محاسبہ کر کے اور سب سے پہلے خود کو اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور اس کے بعد ینگ جنریشن کو یہ باتیں سکھائیں کہ کون ہمارے ہیرو تھے. اپنے بچوں کو, اپنی نسلوں کو یہ سب باتیں سکھائیں. عالم جہول ہو جائیں گے, جاہل گویا عالم بن جائیں گے. عالم جو ہے وہ جہول ہو جائیں گے اور جاہل جس کے پاس کوئی علم, کسی قسم کا کوئی نالج نہیں ہے, وہ گویا کہ عالم بن جائیں گے. وہ سمجھیں گے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ علم ہے, بہت زیادہ نالج ہے. آج کل کے دور میں, فتنے کے دور میں, ہم جانتے ہیں کہ میڈیا میں بہت سے لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو پیسے دے کے وہاں بٹھایا جاتا ہے کہ آپ اسلام کے خلاف جو ہے نا وہ میٹھا زہر اگلیں, یعنی ایسی باتیں کریں کہ جن کو نوجوان نسل جو ہے نا وہ بڑے آسانی سے, بڑے خوش آئند طریقے سے, بڑے اچھے طریقے سے ڈائجسٹ کر سکیں اور ایسا لگے کہ جیسے آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں, جبکہ سچ میں ایسا نہیں ہے, وہ اسلام کی خدمت نہیں کر رہے. دین اسلام کے احکام شمع کی طرح خاموش ہوں گے. عالم جہول ہو جائے گا, جاہل گویا عالم بن جائے گا. وہ دنیا کے عالم ظالموں کی طرح ہو جائیں گے, اپنے نہ دھوئے ہوئے چہرے کو سر پر دستار رکھ کر سجائیں گے, نہ اپنے آپ کی زینت ترہ اور جبہ کپا کے ساتھ دیں گے, گویا سامری جادوگر کے بچھڑے کو لباس کے اندر چھپا لیں گے. یہ ساری کی ساری سچویشن, کنڈیشنز جو بیان کی جا رہی ہیں, یہ ایز اٹ از جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. ان سب چیزوں کو سمجھنا اور اس کے اکارڈنگلی جو ہے نا ساری سچویشنز کو سمجھ کے, حالات و واقعات کو سمجھ کے پھر اس کے اکارڈنگلی پیش آنا یہ بہت ضروری ہے, جس کے لیے جو ہے نا ہمارے پاس اس کا نالج سب سے پہلے ہونا بہت ضروری ہے. اگر نالج نہیں ہوگا تو پھر جو ہے نا وہ کوئی بھی کام نہیں ہو سکے گا. لے جی, آج کے ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی کافی ہے, تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.